السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. اس وقت موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صاحب. ناظرین، تحریک انصاف ان دنوں شدید آئینی اور قانونی بحران سے دوچار ہیں. عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں 22 سپتمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس، توہین الیکشن کمیشن اور ممنوعہ فنڈنگ کیس بھی زیر سماعت ہے. اس تمام تر صورتحال میں خان صاحب نے آج ایک بڑا اعلان بھی کیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گوجرانوالہ میں کل ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کے حالیہ مرحلے کا آخری اجتماع ہوگا. اس جلسے میں ہم اپنے اہم ترین اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار پلس اس کے سرپرست اس حقیقت پر کہ قوم نہایت ثابت قدمی سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور مایوس کن انداز میں -1 کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب خان صاحب کل کیا اعلان کرنے والے ہیں اور -1 کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس سے پہلے وہ بار بار ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یا سب ہم دیکھ رہے ہیں کل جب عدالت کا فیصلہ آیا تب سے لے کر اب تک بھی اور اس سے پہلے بھی اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا. خان صاحب پسپائی اختیار کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اور پسپائی نہیں اختیار کر رہے اسی لیے تو سارا پرابلم ہے. پسپائی اختیار پہلے دن کر جاتے نا، نکال دیا تھا نگلوں نے، چپ کر کے وہاں بیٹھ جاتے بنی گالہ میں اور آگے نہ کرتے. سمجھا تو یہ گیا تھا جب نکالے جائیں گے تو حالات سے سمجھوتا کر لیں گے. وہ جو ہے نا انیویٹیبل جو ناگزیر حالات ہو گئے ہیں اس سے کر لیں گے. اور مسئلہ ہی سارا یہ بنا ہے کہ اس نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، کھڑا ہوا ہے، ڈر نہیں رہا، جھک نہیں رہا. اور پٹواریوں کے لیے پریشانی اور ہے کیا؟ پٹوار صاحبان جو ہیں وہ یہی پریشانی میں تو مبتلا ہیں. اچھا. اور وہ جو آج انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے گورنمنٹ کیا وہ 23 تھانوں والی جو ہے 22 وہ زنانہ تھانہ ملائے تو پھر 23 بنتے ہیں. بات تو ہینڈلر سرپرست ایکچول انہوں نے جو انگریزی وہ ہینڈلر سرپرست وہ ہے. ہم جو ان پڑھ ہیں ہم ہتھ رکھے کہہ دیتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، ان پہ وہ بات کی ہے. تو ایک تو پٹواری صاحبان نے پٹواری جو اصلی پٹواری ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم اصطلاح کو استعمال کر رہے ہیں، کام کے بندے ہوتے ہیں. پٹواری صاحبان کے لیے پریشانی ہی یہ ہے کہ ایک چیز ثابت ہو گئی ہے یہ 4-4.5 ماہ میں. وہ کیا؟ کہ سیاسی طور پہ ہم خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا. اور انہوں نے لاکھ کوشش کی. اب یہ دیکھیں نا، شہباز گل کو اگزامپل بنایا گیا، ایک دو اور کو بنایا گیا. ہم اپنا ذکر تو ظاہر ہے نہیں کریں گے، لیکن اس سے ہوا کیا؟ یہ جو ہے جب انہوں نے فیصل آباد میں جو تقریر کی اس کے بعد جو ایک رد عمل آیا کہ اتنی پریشان ہو گئے ہیں، میں نام ہی نہیں لے رہا اداروں کا، یہ پریشان ہو گئے، سب کچھ ہے. لیکن عوام پہ کیا اثر پڑا؟ تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے خان صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، اتنے کیسز ہیں ان پر. جب آپ پہ جب ایک آپ 302 کا مقدمہ ذوالفقار علی بھٹو پہ بنا دیتے ہیں، انہیں آپ اندر کر دیتے ہیں، تو آپ وہ کیا کہیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو پریشان ہو جائے. نام جو زندہ رہا بھٹو کا کہ پریشان نہیں ہوا. حالات بڑے جبر تھے اور وہ اور زمانہ تھا، آج کل وہ بات نہیں ہے. پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اس سیکنڈ سیگمنٹ میں جائیں گے. وہ جو ضمنی انتخاب، وہ ضمنی انتخاب کہاں سے کینسل ہو گئے؟ اور فیصل آباد میں کون سا سیلاب آ گیا، ننکانہ میں کون سا سیلاب آ گیا؟ تو چیف الیکشن کمشنر کی ذہانت کو، دور اندیشی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. نہیں تو وہ حشر ہونا تھا جو پنجاب کے ضمنی انتخابات میں ہو گیا تھا. اور رزلٹ یہ ہے 12 کی 12 سے گنتی ہوگی. یہ تو پہلے ہی، اور راہ فرار انہوں نے پہلے اختیار کر لیے. یہ جو ضمنی انتخابات سے راہ فرار ہے یہ عام انتخابات سے بھی ہوگا. یہ پہلی قسط ہے، راہ فرار کی پہلی قسط ہے. کیونکہ سیاسی مقابلہ وہ بھٹو کا نہیں کر سکتے تھے. سیاسی مقابلہ یہ
पटवारी जो हैं इमरान खान का नहीं कर सकते। आम इंतखाबात अपने वक्त पर भी नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं आम इंतखाबात आप करें, जब तक आप माइनस इमरान को कहीं वो करके और पीटीआई को करके, जब तक ऐसे इंतखाबात ना हो जो कि आर्मी एक्शन ईस्ट पाकिस्तान में 71 में हुआ था, फिर ज़िमनी इंतखाबात बंगाल में हुए थे, कोई 150 सीटें, पता नहीं वो कोई 75 सीटें पीपल्स पार्टी ले गई थी, बाकी जमातें ले गई थी, उसके अलावा यहाँ पे वो कर नहीं सकते। ये साबित हो गया है। परेशानी ये है पटवारियों के लिए, उनके हथरखों के लिए, उनके दूतुओं के लिए, सारा मीडिया भरा हुआ, दूतू लेके आप उसकी तकरीरें बंद कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ा है? कुछ नहीं। और तकरीर जब कर रहे हैं यूट्यूब, आप उस पे आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, फिर भी लोग वो सुन रहे हैं। आप वो हर चीज पे वो आप पाबंदी लगा रहे हैं। आप कई चैनल जो बड़े बनते थे उनको आपने कामयाबी से लम्बा कर दिया है, वो पंजाबी की इस्तिलाह है, इधर निकाल दिया, वो निकाल दिया, कोई उनके एक दो जो ज्यादा थे उनको पता नहीं कहाँ आपने कर दिया है। उसे फर्क क्या पड़ा है? अवाम के कोई जज्बात और जो सेंटिमेंट्स है उन पे कोई फर्क पड़ा है? तो यही जो है अब ये जो कह रहे हैं, आपने जो कहा गैर मशरूत माफी मांग लेते जी, मतलब है आप ये, तो कोई गैर मशरूत माफी के साथ कोई गारंटी है कि वो केस हट जाएगा? जो आपने जो मुआवने अदालत जी जी, मुनीर मलिक साहब, मखदूम अली क्यूराय, जो आपने दो बड़े वकीलों को, मुल्क के बड़े हैं, मखदूम अली खान और मुनीर मलिक, वो कह रहे हैं कि केस एंड आप जाने दें, लेकिन अदालत ये नवाज शरीफ साहब जो हैं लेनिन के जो जानशीन हैं, इनको जमानत किस अदालत ने दी थी? किस अदालत ने दी? इसी अदालत ने दी थी। इसी अदालत ने दी थी। और ये तारीख में कभी हुआ नहीं कि आपको सजा मिली है, आपको जमानत करके। और जो बाहर गए थे जमानती कौन थे? वजीर आजम, जनाब वजीर आजम से किसने पूछा है यार तुम जमानती थे, तुमने वो इधर दस्तखत किए थे, इधर दस्तखत किए थे, मुचलके दिए थे, किसी ने पूछा है? नहीं। इमरान खान ने धमकी उसने सिर्फ ये दी थी कि हम अदालत में लेकर जाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ कहा था कि हम पत्थर मारेंगे, हम रोक लेंगे, हम घर नहीं जाने देंगे, हम उसका रास्ता ये करें, कोई ऐसा लफ्ज कहा था? और वो तब उस तनाजुर ये था कि वो जो थी खबरें आ रही थी कि शहबाज गिल के साथ वो हुई है। देखें, हम छोटी मोटी सियासत चकवाल में करते रहे जी। जिस दिन पता चले कि अपना कोई साथी थाने में गया, उसके साथ ये है, उससे बढ़कर परेशानी कोई नहीं होती, क्योंकि वो ये होता है कि वो अगले क्या कहेंगे कि हमें तो आप बचा नहीं सकते, तो ये फिर बड़ी बड़ी बातें अब क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अदालती फैसला, और हम सब अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। ये कौन कह रहा है कि हम अदालती फैसला नहीं एहतराम करते? हम तो ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, ठीक, ये आप देखें। एहतराम तो हम तो हर चीज का एहतराम करते हैं। हम तो वो क्या कहते हैं, हैंडलर्स का भी एहतराम करते हैं, बनता भी है करना। हम तो हाथ रखों का भी करते हैं। लेकिन सलमान साहब -1 का जिक्र कर रहे हैं, आज अपने ट्वीट में उन्होंने ऐसी बात की, और ऐसा आप भी कह चुके हैं माहिरीन की बराए, और खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग कह रहे हैं कि -1 फार्मूले पाकिस्तान में आज तक नहीं चले, यानी कि सियासी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और दबाया भी नहीं जा सकता खान साहब को। फिर वो क्यों ऐसे ज्यादा खतरनाक होने की बातें करें? वो तो ये भी कह रहे हैं कि जेल जाकर मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। देखें मरियम, तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि तारीख़ से सबक कोई हासिल नहीं करता। और मैं अक्सर एक फ़िक्रा कहा करता हूँ कि ये वो पुरानी फ़िल्म नए प्रिंट के साथ मार्केट हुई है। इसी प्रोग्राम में थिंक टैंक में 2017 में जब मैं ये बात कहा करता था कि -1 उससे अदालती फैसलों से किसी की सियासत ख़त्म नहीं होती, और मैं ज़ोर दे के कहा करता था, तो उस वक़्त जहाँ पर ज़ोर लगाया जा रहा था कि उसको अदालती तौर पे नाअहल होना चाहिए। अच्छा। और बात ये कि अदालती फ़ैसलों के नतीजे में नाअहल होने से किसी की सियासत ख़त्म नहीं होती, और ये तारीख़ का अलमिया नहीं है कि -1 करार देने के लिए ये तारीख़ का जबर कह लें कि यही इमरान खान साहब उसी कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ साहब के पनामा केस में मुद्दई थे।
اس وقت ان کے خلاف کوئی پولیٹیکل بندہ مدعی نہیں ہے، اس وقت ریاست مدعی ہے، اس لیے کہ آپ نے ریاستی ذمہ داران کو ٹارگٹ کیا، اپنے ہی الفاظ میں آپ پوسٹ کر رہے ہیں. وہی ایگزیکٹلی دیکھیں وہ پرانی فلم ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ تو ایک قدرتی اصول ہے نا کہ آپ کسی کے لیے گڑک ہوتے ہیں تو آپ کو اس میں گرنا پڑتا ہے. تو اب وہ جو رونا رو رہے ہیں، ہم ان کو مسلسل یہ کہہ رہے تھے، یہ جو ہینڈلرز والا ذکر ہے نا، یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ہینڈلرز کیا ہوتے ہیں. یہ ہینڈلرز جو ہیں جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ سر آنکھوں پہ. اچھا. اور یہ میں نہیں، یہ میں فکرے دہرا دوں تھوڑے سے جناب عمران خان صاحب کے، کہ جب بھی مجھے قانون سازی میں دشواری پیش آتی تھی، جب بھی مجھے بڑے فیصلے کرنے پڑتے تھے، تو مجھے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ہمارے بندے پورے کر کے دیں. کیا انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا؟ بالکل کہا. دیکھیں ہینڈلرز پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے، اور ہماری سیاسی لیڈرشپ نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. اب وہ جس اس وقت مقبولیت کے خمار سے دوچار ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. دیکھیں یہ بات درست کہی گئی کہ ماضی کے اندر جو پولیٹیشنز تھے، جب -1 کے فارمولے کے تحت انہیں باہر کیا جاتا تھا نا، تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے تھے. ان پہ چونکہ نوازشات بہت زیادہ تھی اور یہ لاڈلے تھے. نہیں یہ ابھی بھی دیکھیں بات جو ایک میں ان کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی گنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے تقسیم پیدا کی ہے جماعتوں کے اندر، خاندانوں کے اندر. اس کا عدالت میں بھی ذکر ہوا ہے. جو بھی ذکر ہوا ہے یہ تو باتیں ہیں، لیکن بات یہ کہ جو وہ ایک ہے نا شعر کہ جو تیرگی میرے نام سیاہ میں ہے کہ آپ کے ہاں جو تھا وہ سب کچھ ٹھیک تھا. اب بات یہ کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ 9 جلسے جو کیے تھے وہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے تھا. اور میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، یہ جو ہوتی ہے نا مقبولیت، جب 1 پیج پاکستان کے اندر قائم تھا اور 1 پیج ان کا بہت بڑا کریڈٹ تھا اور وہ مخالفین کو ڈراتے نظر آتے تھے، تو ضمنی انتخابات کے حوالے سے چونکہ یاسر صاحب الیکشن لڑتے رہے، ایک ایج ہوتا ہے گورنمنٹ کو. اور یہ تاریخ بھی اب چینج ہو گئی کہ اس وقت جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں بزدار سرکار تھی تو 13 الیکشن نون لیگ جیتی تھی. اب جو بدلی ہوئی صورتحال کے اندر یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے خاموشی طاری کرنے کی بجائے انہوں نے رد عمل ظاہر کیا ہے. اور وہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو نہیں، بنتی ہوئی گورنمنٹ کو نہیں، اور یہ دن دہاڑے آئینی عمل کے ذریعے بنی ہیں، چور دروازے سے نہیں بنی. وہ چور دروازے جن کے بارے میں اس پروگرام میں بتایا جاتا تھا کہ چور دروازے کیسے کھلتے ہیں، محکمہ زراعت کیسے بروئے کار لایا جاتا ہے. تو بات یہ کہ ہمیں اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر وہ اگلا اقدام کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال میں دیکھیں یہ بات پتہ نہیں کہنا ہے، اس وقت ان پہ ایک تکرری سوار ہے. اس لیے کہ وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، اور میں پہلے بھی 2 روز پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 7-8 آرمی چیف پاکستان کے وہ محب وطن، یہ بتائیں کہ ان میں سے کون غیر محب وطن تھا. اور وہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، ان کے پرائم منسٹرز نے وہ تقرریاں کی تھی. لیکن اس وقت آپ جو بات کر رہے ہیں نا خان صاحب، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا جو وہ فیصلے کر رہے ہیں وہ اپنے مقبولیت کے اثر میں اس شہر میں کر رہے ہیں یا کوئی انہیں مشورے دے رہا ہے؟ دیکھیں جو بات ابھی یہاں پر کی گئی ہے، ہم لوگ جرنلسٹ ہیں، ہم نے کوئی کسی سے ٹکٹ حاصل نہیں کرنی، ہم نے ایوانوں کے اندر نہیں جانا. لیکن جو بات نظر آ رہی ہے نا، وہ جو انہوں نے گڑھا کسی کے لیے کھودا تھا، اور یہ کوئی لمبی تاریخ کی بات نہیں ہے، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کیسے ہوا تھا؟ پھر کس کے کہنے پہ کورٹ کے اندر گئے تھے، پھر کس کے کہنے پہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے. اس لیے ان کو اس وقت بھی سمجھایا گیا تھا اسی پروگرام کے کہ آپ سیاستدانوں کی قبر نہ کھودیں، آنے والے وقت میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور اب وہ جواب دیں. جہاں تک کہ لانگ مارچ کی بات ہے، ہو سکتا ہے کل وہ ایک نئے لائے عمل کی بات کر رہے ہیں. لانگ مارچ اب وہ نہیں ہوگا 2014 میں ہوا تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں، دیکھیں وہ اعلانات بہت سارے کرتے ہیں. 25 مئی کو انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا اسلام آباد کے لیے، تو 26 مئی کو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ 6 دن کا وقت ہے، اور 6 دن کے اندر اگر یہ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے تو میں پھر اسلام آباد جاؤں گا. وہ نہیں گئے. اب صورتحال مختلف ہے. 2014 میں اس لیے چلے گئے تھے، اور یہاں لوگ بیٹھے ہیں جنہیں پتا تھا کہ وہ کس صورتحال میں کیسے گئے تھے. اب ویسی صورتحال نہیں ہے. بات یہ کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، کہ اب جنہیں وہ ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں نا، وہ پاکستان کی سیاسی حقیقت ہے. کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہوں تو غلط ہے. وہ پاکستان کی ریاست کے محافظ ہیں،
ان کی حب الوطنی مشکوک نہیں ہے. آپ اگر اداروں کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, آپ پاکستان کے اندر نفرتوں کی سیاست کو فروغ دیں گے, تو جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا. باقی سب کچھ نوشتہ دیوار ہے, جتنی جلدی پڑھ لیں گے ان کے حق میں بہتر ہے. لیکن المیہ سیاسی یہ ہے کہ پاکستان کی مقبول لیڈرشپ کے فیصلے عدالتوں میں ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں وہ نااہل ضرور ہو جاتے ہیں, لیکن سیاست ان کی ختم نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے نا کہ خان صاحب بہت متاثر کن رہی, بہت ہی آداب. بہت شکریہ یا شکر آپ بول تو پڑے نا. ڈاکٹر صاحب نوشتہ دیوار پڑھنے کی بات کی ہے سلمان غنی صاحب نے, کیا خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ پڑھ سکیں؟ اور ایک اعصابی جنگ چھڑی ہوئی ہے, سیاسی قانونی اعصابی جنگ بہتر انداز میں لڑ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں, جو نوشتہ دیوار کی بات کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ جا کے معافی مانگ لیں, اور جیسا کہا گیا ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ معافی کے بعد کیس ختم ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آپ ایونٹس پہ نہ فوکس کریں, بلکہ آپ پورے کانٹیکسٹ کو دیکھیں اور واقعات کے ایک سلسلے کو دیکھیں. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے نزدیک پاکستان کی پولیٹکس اس وقت ایک کافی خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. ایسی ڈائریکشن جس میں سب کا نقصان ہو سکتا ہے. نتیجہ اور کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ دیکھیے, اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کورٹ سزا دے سکتی ہے, کورٹ چھوڑ بھی سکتی ہے, ٹل دی رائز آف کورٹ والا بھی سزا دے سکتی ہے, مہینوں کے لیے اندر بھی کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ابھی بھی کوئی آپشن ہے اس پروسیڈنگ جب تک جاری رہے گی کہ وہ غیر مشروط معافی مانگے, ایسا چانس ہے؟ سن تو لیں بات کو. میرے نزدیک یہ کورٹ کے اندر جو ہونا ہے وہ میرے نزدیک اہم نہیں ہے. اچھا, کورٹ ٹھیک ہے, کورٹ کی پاور ہوتی ہے. دیکھیے پاکستان میں پولیٹکس دو لیول پہ ہوتی ہے. ایک جس کو میں کہتا ہوں لو لیول, عام آدمی کی پولیٹکس, اس میں عمران خان کامیاب ہے. اچھا. دوسری ہے ہائی لیول پولیٹکس, جس میں ادارے آ جاتے ہیں, جس میں جو بڑے بڑے ملک کے اندر مفادات ہوتے ہیں وہ مفادات آتے ہیں. یہاں عمران خان کی پرابلم ہے, کیونکہ مفادات کے ساتھ چلنے کے لیے مفادات کے جو طریقہ کار ہے اس فریم ورک کے اندر چلنا ہوتا ہے. اگر آپ بڑے اداروں اور مفادات کے ساتھ چلنا ہے یا ان کی مدد لینی ہے تو اس فریم ورک میں آنا پڑتا ہے جو فریم ورک وہ مہیا کرتے ہیں. اچھا, اگر وہ نہیں کریں گے تو یہی ہوگا جو اس وقت ہم پولیٹکس میں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں اب سچویشن یہ ایمرج کر رہی ہے کہ ایک طرف ریاستی ادارے ہیں اور دوبارہ سیاستدانوں سے, ایک سیاستدان سے میچ پڑ گیا. اور جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کو دو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں سیاستدانوں پہ. پہلا تو یہ کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک انٹیگریٹڈ اتحاد والے اکائی ہوتے ہیں. ایک انٹیگریٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, ایک اکائی ہے, متحد اکائی ہوتا ہے. لیکن پولیٹیشین کا پرابلم یہ ہے کہ وہ متحد اکائی نہیں ہوتے. پولیٹیشین ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, لہٰذا ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. لیکن اداروں کے اندر یہ کام نہیں ہوتا. جو ریاستی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں ایک دوسرے کی آپ ٹانگ نہیں کھینچتے, کم از کم ظاہراً ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ان کا ہے. دوسرا ان کو ایڈوانٹیج جو پولیٹیشین پہ ہوتا ہے, قانون ان کے پاس ہوتا ہے. قانون کا ایڈوانٹیج ان کو ہوتا ہے, سیاستدانوں کا نہیں ہوتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اب یہ سیاستدان ہے, ایک نان الیکٹڈ ریاستی ادارہ میچ پڑ گیا. اگر ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو پھر ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں. ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دو وزیر اعظم انہوں نے آفس لوز کیا, گھر بھیج دیے گئے جوڈیشری کی طرف. تیسرا وزیر اعظم بمشکل بچا کہ انہیں خط لکھنے کے لیے ایگری کر گیا تو بچاؤ ہو گیا. ایک سابق وزیر اعظم کو پھانسی ملی جوڈیشل کے ڈیسیجن سے. اب ایک اور سابق جو وہ ہے پرائم منسٹر اب پھر کورٹ کو فیس کر رہا ہے. تو اس میں چیز کیا ہم نے دیکھا, جب یہ کلیش ہوتا ہے اداروں کا اور سیاستدانوں کا تو وقتی طور پر سیاستدانوں کا نقصان ہوتا ہے, لیکن لانگ رن میں سیاستدان کا نقصان نہیں ہوتا, وہ ریگین کرتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا, آپ کے 2 پرائم منسٹر نکالے گئے جوڈیشل فیصلے سے, 3 پرائم منسٹرز کو ملٹری ٹیک اوور نے نکالا.
تو جو ہمارے پرائم منسٹر اداروں سے ٹکرا کے نکالے گئے ہیں ان کی تعداد کافی، اب چھٹا یہ کیس آپ کے سامنے آیا ہے. تو لہٰذا آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کو اگر اداروں نے مینیج کرنا ہے تو پھر سیاستدانوں کا کیا رول ہے؟ کچھ نہیں. سیاستدانوں کے پاس تو کوئی رول کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو بھی خراب کرتے ہیں نا. اگر سیاستدان ایک کوہیرنٹ ایک مل کے پالیسی اڈاپٹ کریں تب میرا خیال ہے کہ پھر معاملات بدل سکتے ہیں، بیلنس چینج ہو سکتا ہے. تو اس وقت دوبارہ بیلنس اداروں کی طرف جا رہا ہے جس کا نتیجہ صرف عمران پہ نیگیٹو نہیں آئے گا، سب پہ، اوروں پہ بھی آئے گا. سب اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. میرے نزدیک اس کو ایک پاکستان کی پولیٹکسی ٹریڈیشن اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں میں اور سیاستدانوں میں جب ٹکراؤ ہوا ہے تو وقتی نتائج کیا ہیں، لانگ ٹرم نتائج کیا ہیں، لیکن الٹیمیٹلی المیہ تو یہی ہے نا کہ سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس کا فائدہ کچھ اور لوگ اٹھا لیتے ہیں. لیکن رشید صافی صاحب، سیاست کے اس کھیل کا نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب کی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا دائروں کا سفر ایسے ہی جاری رہے گا؟ جی، خان صاحب کی سیاست کا رخ تو آج خان صاحب نے خود اپنے ایک ٹویٹ میں بتا دیا ہے کہ انہیں مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی میرے خیال میں چھوٹا بیان نہیں ہے یا کوئی سرسری بات نہیں ہے جس کو اگنور کیا جائے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو مائنس کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے جب ان کی سیاسی مخالفین ایسا کہتے تو پی ٹی آئی والے اس پہ بڑے سیخ پا ہوتے اور وہ کہتے کہ ایسا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے یا قیادت سے مائنس کیا جائے. آج خان صاحب نہ صرف اپنے مائنس ہونے کا کہہ رہے ہیں بلکہ پنجاب حکومت کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ پنجاب حکومت بھی جانے والی ہے اور پنجاب حکومت کے خلاف بھی شاید کوئی سازش ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی آج اس کی تائید کی ہے اپنے قائد کی کہ خرید و فروخت کی ایک منڈی دوبارہ لگنے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی ہے کہ اگر ہم عدالتی معاملات میں پڑے بغیر بھی خان صاحب کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات کا سرسری جائزہ بھی لے تو اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں ہیں. اگرچہ ہم اس بات پہ اگر یقین کر لے کہ ان کے کچھ جو شدائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آہنی اعصاب کے مالک ہے اور شاید ہوں گے بھی، لیکن اس کے باوجود زمینی حقائق جو ہے ان کے خلاف جا رہے ہیں اور سیاسی طور پر وہ پریشانی کے عالم میں ہیں. پشاور کے جلسے میں ہم جو چشمدید گواہوں سے ہم نے پوچھا ہے اور ان سے بات بھی کی ہے اور شواہد بھی اکٹھے کیے تھے، حالیہ دنوں میں کچھ پچھلے 7-8 سالوں میں سب سے کم تعداد عمران خان صاحب کو سننے کے لیے پشاور میں لوگ آئے. اس سے پہلے جہلم کا جلسے کی حالت بھی ہمارے سامنے ہے. جو کل گجرانوالہ میں جا رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوسرے فیز میں داخل ہو رہے اور یہ شاید ان کے جو ایک مہم تھا اس کا آخری جلسہ کل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری جلسہ ہوگا اور پھر شاید جو آج کی صورتحال ہے یا عدالتی فیصلہ جو 22 ستمبر کو ان پہ فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے، اگر اس کی تناظر میں ہم بات کریں تو خان صاحب نے لاہ عمل بتا دیا کہ کل کے جلسے کے بعد اور آنے والے دنوں میں ہمیں وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کریں گے. لیکن ایک بات تو یہ طے ہے کہ خان صاحب گھر نہیں بیٹھیں گے، وہ اسی طرح سڑکوں پہ رہیں گے اور آج انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر خان صاحب واقعی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکے ہیں تو پھر یہ بات خان صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور شاید مجھے یہاں پہ دہرانے کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے اس میں جیت ماضی قریب میں تو کبھی بھی سیاستدانوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے انہیں. سیاست اسٹیبلشمنٹ جن سیاستدانوں سے شاکی ہوا ہے، ناراض ہوا ہے، تو بات ان کی کسی سیاسی کوتاہی پہ یا کسی کرپشن پہ یا ان کی کسی سیاسی نااہلی پہ بات نہیں شروع ہوئی ہے، نہ ان کو اس بات پہ سیاست سے آؤٹ کیا گیا ہے یا ان کو سزائیں دی گئی، بلکہ جھگڑا اس بات پہ شروع ہوا ہے کہ اقتدار جو ہے
وہ کس کی مرضی سے آگے بڑھے گا، ووٹ کی قوت سے بڑھے گا کہ نہیں اداروں کی مرضی سے. جھگڑا جو ہے یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر خان صاحب واقعی نیوٹرل سے ناراض ہے اور نیوٹرل ان سے ناراض ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لڑائی بھٹو صاحب ہار چکے ہیں، یہ لڑائی نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں، اس لڑائی کی سزا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مل چکی ہے. تو ہم یہی دعا گو ہے کہ خان صاحب جس مشکل رستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ان کا انجام ماضی کے سیاستدانوں کی طرح نہ ہو. لیکن خان صاحب نے خود ایک بند گلی میں اپنے آپ کو بند کیا ہے، اور خان صاحب کو آج نہیں تو آنے والے دنوں میں کسی میثاقی جمہوریت ٹائپ کے فارمولے پہ انہی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ خان صاحب دیر نہ کرے، سزاؤں کا بھی انتظار نہ کرے، مزید ایگریشن بھی نہ کرے، اور مفاہمت کے رستہ اختیار کرے اور سیاستدانوں کے ساتھ ہاتھ ملائے تو شاید ان کی مشکلات میں کمی ہو. بالکل، اس راستے پہ تو ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. ملک بھر میں ضمنی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں. اس کی وجہ سیلابی صورتحال ہے یا سیاسی ماحول؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں ہونے والے ضمنی انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے. نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. وجہ جو بتائی جا رہی ہے اس کے مطابق تمام ادارے اس وقت سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. یا سب تحریک انصاف نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے. بلاول بھٹو بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں. کل تو ملک گیر احتجاج بھی کر رہی ہے تحریک انصاف. اس کی وجہ جو الیکشن ملتوی ہوا ہے سیلابی ہی لگ رہی ہے آپ کو یا کچھ اور؟ مطلب ہم کتنے بھولے ہیں. پہلے تو یہ آپ کر دینا کتنے ایک سادہ ہیں ہم. میر کیا سادہ ہیں. اوہ کیا بات ہے. مطلب یہ سیلاب کی وجہ سے فیصل آباد میں بہت سیلاب آیا نا، ننکانہ میں بہت اس سے زیادہ آیا ہے. وہ جو 2-3 اور ملتان میں بہت ایک سیلاب آیا ہے. عملہ سارا ادھر مصروف ہے نا. پہلے الیکشن الیکشن الیکشن، اب ایک دم اتنے پیار سے انہوں نے کر. دیکھیے جو بات ہے یہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں تھا، پٹواریوں کی کیلکولیشن میں نہیں، اور نکال دیا ہے یار. باقیوں کو نکالا ہے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6 ادھر گئے تو 3 ادھر گئے تو یہ بھی اس صف میں آ جائے گا. اور یہ کھڑا ہو گیا ہے. عوام اس کے ساتھ ہے. اس کی بات کرنے کا انداز اور جو باتیں کر رہا ہے اور جو سب کچھ ہے، عوام وہ سارا وہ کر رہی. پابندیاں ادھر، ٹریٹر، سیڈیشن کا جس کو مطلب ہی نہیں پتا وہ بہت سیڈیشن ہوگا. کوئی عوام پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی. عوام بالکل ساتھ، اور تمام طبقات جو ہیں اس کے ساتھ. ایک بات مانیں آپ جی، ان کے پاس سارے ہتھیار ان کے پاس ہیں. ٹھیک. جو ادارے فلانا جو بھی عدلیہ کا میں نام نہیں لوں گا، سارے ان کے پاس ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ناکو چنے چبا دیے ہیں یہ نہیں، سبق سکھا دیا ساروں کو یہ نہیں. ان کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ اچھا، ان کے پاس رہ گیا صرف یہ سارے چپ. ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے. وہ جو کہتے ہیں مریم نواز اور فلانا نواز اور یہ اور نواز شریف، وہ لینن وہ کیا بولنے کو ان کے پاس کچھ نہیں رہا. They have nothing to say. اور سارا یہ ہے. اب آپ جو مرضی آپ کر لیں. آپ کے سامنے الیکشن آپ کرائیں گے آپ مارے جائیں. آپ ضمنی الیکشن نہیں کرا سکتے. اچھا، تو آپ نے جنرل الیکشن کیا کرانے ہیں؟ جنرل الیکشن میں تو وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اچھا، جو مطلب تاریخ دان یاد رکھیں. یہ آپ کی انفارمیشن ہے یا آپ کی رائے ہے؟ جناب جو میری آنکھوں کی ہے، اور جو میں آپ کی پریشانی کا عالم دیکھتا ہوں تو اس سے میں کوئی نتائج تو ٹھیک ہے. جس ایلک سے ایاز صاحب دیکھ رہے ہیں، جو پٹواریوں کا حال جو ہے اس نے کر دیا ہے. مطلب 4 ماہ میں اس نے جو کر دیا اس نے. ٹھیک ہے. اور اس نے صرف نہیں، داد جانی چاہیے عوام پاکستان، ٹھیک ہے، نوجوانان پاکستان، خواتین پاکستان، ٹین ایجرز آف پاکستان کو. اور انہوں نے کیا کچھ کر کے آپ کو اس پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے تمام وہ ذرائع جو ہیں، اتنے بڑے ذرائع تھے. وہ ذرائع ایسے میں ان کا نام میں بھول گیا ہوں. وہ ذرائع اتنے بڑے سارے چپ.
ٹھیک ہے اور کوئی بات سنے, کوئی ٹویٹ ہی کر دیں. ٹھیک ہے. آپ کا کام ہی ٹویٹ تھا, کوئی ٹویٹ نہیں, کچھ نہیں. یا صاحب تو کہہ رہے ہیں سب نے چپ سادھ لیا, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی رد عمل آئے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مقبولیت کے پیمانے جو ہے وہ ایاز صاحب کو بہت بہتر پتہ ہے. اچھا, اس لیے کہ انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, الیکشنز میں حصہ لیا ہے. آخر جنہیں وہ پٹواریوں کا نام دے رہے ہیں ان کی ٹکٹ ہو اور وسائل بھی, چونکہ ایاز صاحب میں نہیں سمجھتا کوئی جاگیردار ہیں یا وڈیرے ہیں یا انہوں نے کوئی انتخاب, 1,25,000 ووٹ انہی کی ٹکٹ پہ ملا تھا. اور یہ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مقبولیت صدا نہیں ہوتی, میں تو یہاں تسلیم کرتا ہوں. اب بات یہ کہ سیلاب اور انتخاب, مجھے افسوس ہے اس بات کا, میں اس لیے کہ میں مسلسل یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں, پاکستان کے عوام کو ہم مسائل سے نکالیں گے. 1/3 پاکستان جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. عالمی اداروں سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اس مصیبت کی صورتحال میں جب ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے. آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جن جذبات اور احساسات کا اظہار کیا ہے, اس کے بعد مجھے توقع ہے. آپ کی نظر میں وجہ سیلاب ہی ہے؟ میری بات سنیں, دیکھیں آپ نے جتنا ٹائم دیا نا اتنا ہم نے, کہ بات ہے کہ سیلاب کی صورتحال پہ ان کی الیکشن تو ہوتے رہیں گے, الیکشن میں کبھی وہ جیت جائیں گے کبھی یہ جیت جائیں گے. آج کی صورتحال میں امتحان یہ تھا کہ جو بندہ پاکستان کی حکومت اور سب سے زیادہ عوام کا دائی ہے, آج عوام لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں آسمان تلے, انہیں خوراک اور ادویات کی ضرورت ہے, انہیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے. نعروں کی سیاست پاکستان کے اندر پٹ چکی ہوئی ہے, اور یہ جو مقبولیت ہے یہ صدا نہیں رہتی. جب الیکشن کا بگل بجے گا پھر پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ابھی تو فیصلہ چند ہفتوں کے اندر آنا ہے. پہلے تو پاکستان کی سیاست کا رخ کیا ہوگا وہ انہیں پتہ ہے, ان کے چہرے پہ دیکھیں مسکراہٹ آ رہی ہے, پتہ ہی نہیں سارا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے آج کی ترجیح سیلاب ہونی چاہیے یا انتخاب؟ دیکھیے ترجیح کی بات نہ کریں, بات یہ ہے کہ جن کانسٹیچوئنسیز کا فلڈ سے ایفیکٹ ہوا ہے وہ تھوڑی سی ہیں, زیادہ تر میں ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ عملہ مصروف ہے. مجھے یہ بتائیے کہ لاہور کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے کیا آج کل وہ بلوچستان میں کام کر رہی ہے؟ لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لاہور میں کام کر رہی ہے. اسی طرح اگر کہیں شیخوپورہ میں الیکشن ہونا ہے اور اگر شیخوپورہ میں فلڈ نہیں آیا ہے تو شیخوپورہ کی ایڈمنسٹریشن سندھ میں نہیں ہے, وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو تو کلیئر علاقے تھے وہاں تو الیکشن ہو سکتا تھا, لیکن اگر ان میں سے کچھ ایفیکٹ ہوئے ہیں فلڈ سے تو ان کو آپ پوسٹ پون کر سکتے تھے. لہٰذا اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہوگی کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ کیے گئے ہیں, اور ریزن اس کا ایک بڑا اچھا ان کو اویلیبل ہو گیا ہے, وہ ان پہ بھی اطلاق کر دیا جن پہ کوئی فلڈ کا اثر نہیں ہے. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی کہ اس وقت ہائی لیول کی جو پالیٹکس ہے جہاں انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, جن کے پاس لاء بھی ہے, جن کے پاس اتھارٹی بھی ہے, ان سے چونکہ عمران خان کا ٹکراؤ ہے تو اس کی وجہ سے اسی قسم کے فیصلے آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ ہائی لیول کی پالیٹکس اب چاہے گی کہ لو لیول کی پالیٹکس میں بھی ان کو ثبوت مہیا کرنے کا موقع. ٹھیک ہے, یعنی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں وجہ وہ نہیں جو بتائی جا رہی. صافی صاحب, آپ کی نظر میں تحریک انصاف کا یہ موقف کتنا درست ہے کہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں تحریک انصاف تو اس فیصلے پہ دل میں بہت خوش ہوگی. کم از کم کے پی کے حوالے سے اگر میں بات کروں, کل ہی مجھے جانے کا موقع ملا جہاں سے عمران خان صاحب چرسدہ ضلع سے بھی لڑ رہے اور مردان سے, وہ تو ابھی تک پانیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی وکٹیں گر رہی ہے. 2 سٹنگ ایم پی اے جو ہے وہ جا کے مخالف امیدواروں کے کمپین میں وہ کڑے ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ مل گئے, اے این پی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیصل آباد میں سیلاب نہیں ہے تو پشاور اور چرسدہ اور مردان میں تو سیلاب ہے نا. ہمارے ہاں تو روایت یہی ہے کہ ایک پڑوس میں اگر فوت کی ہو جائے تو دوسرے پڑوس میں تو کوئی ڈول نہیں بجاتا. جب آپ الیکشن کمپین میں نکلیں گے, پورا ملک آپ کا جو ہے اگر پورا نہیں کہیں تو کے پی تو 80% ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان بھی 80% ڈوبا ہوا ہے, آپ کا جنوبی پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایسے میں الیکشن کا میلہ سجانا کا مجھے کوئی سمجھ نہیں
نہیں لگ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے کم از کم 2 ضلع جہاں سے عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں, وہاں وہ تو فلڈ افیکٹڈ ہے, اور وہاں پہ ان کی سیاسی کوئی پوزیشن بھی زیادہ اس وقت بظاہر مستحکم نہیں دکھائی دے رہی, کیونکہ سیٹنگ ایم پی ایز اگر آپ کے وہاں پہ حکومت بھی 10 سال سے ہے اور وہ مخالف امیدواروں کے ساتھ جا کے مل کے ان کے کمپین کر رہے ہیں, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت تشویشناک صورتحال ہے. شاید ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ اپنے پالیسیوں پہ وہ نظر ثانی کرے, اور کے پی کے بارے میں کم از کم عمران خان صاحب یہ سوچے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہے, جس طرح کہا گیا ہے کہ جو طاقتور حلقے ہے وہ بھی عمران خان صاحب سے ناراض ہے, اور شاید جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی وفاقی حکومت ہے ان کا بھی شاید دباؤ ہوگا کہ ایک طرف ہم دوسرے پرانی حکومتوں کے گند کو بھی صاف کرے, آئی ایم ایف کو بھی لائے, یو این کے اداروں کو بھی لائے, آپ کے سیلاب کی جو ہے تباہ کاریوں کا مقابلہ بھی کرے, آپ کی معیشت کو بہتری کے فیصلے, سخت فیصلے بھی کرے, اور ساتھ ساتھ ہم الیکشن بھی ہارتے جاتے ہوں گے. تو اس وجہ سے بھی شاید ایک سیاسی پہلو بھی اس کا ہو سکتا ہے. لیکن میری نظر میں سیلاب بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے, اور اس پہ اگر کچھ مدت کے لیے مہینہ 2 مہینے الیکشن ملتوی ہو جائے اور سیلابی سرگرمیاں, بحالی اور ریسکیو کی سرگرمیاں ایک طرف ہو جائے اور پھر یہ میلہ سجے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا یہ ماننا ہے کہ سیلاب ایک بڑی وجہ ہے اور یہ ایک ویلڈ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس الیکشن کو ملتوی کیا گیا ہے. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہو رہی تھی کہ وجہ سیاسی ہے یا پھر سیلابی صورتحال واقعی اتنی بری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے. اگر جنوبی پنجاب ڈوب چکا ہو اور خان صاحب گجرات کے جلسے میں کھڑے ہو کر مخالفین کو للکار رہے ہیں تو پھر تاثر یہی جاتا ہے کہ آپ کی ترجیحات کچھ اور ہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.